آج ہم پاکستان کسان اتحاد کے پلیٹ فارم پہ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ سال 2025 کو الوداع کہیں کہ اور 2026 کو خوش آمدید کہیں، اور آپ کو بتائیں کہ 2025 میں زراعت کے ساتھ کیا ہوا، کسان کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہوا، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے ساتھ کیا ہوا، اور 2026 میں کیا امیدیں لے کے ہم آئے ہیں، اور کیا ہماری خواہشات ہیں 2026 کے لیے، کیا ہم چاہتے ہیں فوڈ سیکورٹی کے لیے، کسان کے لیے، پاکستان کی زراعت کے لیے، پاکستان کے امن و امان کے لیے، اور پاکستان کی معیشت کے لیے۔ میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی۔ آپ کے سامنے جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں سارے پریکٹیکل کاشتکار ہیں۔ ہم نے جب سے کاشتکاری شروع کیا ہمارے لیے سب سے جو برا ورسٹ سال تھا وہ 2025 تھا۔ 2024 میں ہمیں گندم کا ریٹ نہ ملا، ہمیں 2024 میں ریٹ ملا 2300، 2400، 2500، 2600 یہ ریٹ ملا، ہمیں تقریباً اصل ریٹ سے کوئی 1000 ارب روپیہ کم ملا۔ پھر 2024 میں ہی محترمہ چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا کہ کاشتکار بھائیوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیں ایک جھانسا دیا ریٹ کا، اور وہ ریٹ جب برداشت کا ٹائم آیا، جب فصل تیار ہو گئی، جب فصل کٹنے لگی، ہماری ہارویسٹنگ شروع ہوئی، تو وہ جھانسا جھوٹ ثابت ہوا، ہمیں وہ ریٹ نہ ملا۔ ہماری جبکہ پیداواری لاگت جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے نکالی تھی وہ 3410 روپے تھی، ہمیں جو اس وقت ریٹ ملا وہ 1900 سے لے کے 2100 روپے تک ریٹ تھا، اور ہمیں تقریباً 1200 ارب روپیہ اس سال نقصان ہوا۔ یہ ٹوٹل 2 سالوں میں 2200 ارب روپے کا ہمیں اصل ریٹ سے کم ریٹ ملا۔ اب اس کا نقصان باقی فصلوں کو ہوا، کپاس کو ہوا، مکی کو ہوا، چاول کو ہوا، کیونکہ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں آئے، وہ اگلی فصلوں پہ خرچ نہیں کر سکے۔ جب گندم اتنی سستی ہو گئی تو فیڈ ملوں نے مکی کی بجائے گندم خریدنا شروع کر دی، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ مکی کا ریٹ بھی ڈاؤن ہو گیا۔ مکی کے کاشتکار نے بھی نقصان اٹھایا، سبزی کے کاشتکار نے نقصان اٹھایا، فروٹ کے کاشتکار نے نقصان اٹھایا، آم کے کاشتکار نے نقصان اٹھایا، کنو کے کاشتکار نے نقصان اٹھایا۔ کپاس کی فصل تو 2 سالوں میں ہوئی نہیں۔ 92 میں ہماری پیداوار تھی 1,28,00,000 بیل، انڈیا 1,10,00,000 تھا۔ ان 2 سالوں میں جو ہماری پیداوار ہے وہ پچھلے سال بھی یہی تھی، اس سال بھی یہی ہے، 5.3 ملین بیل، 53 لاکھ۔ حالانکہ ہم نے کاٹن بیل کا وزن بھی 20 سے 25 کلو کم کیا، اگر وہ وزن نکالے تو ہماری میکسیمم 45 لاکھ بیل بنتی ہے، اور 1 ملین بیل سے مراد ہے $1 بلین کا نقصان، اور ہم تقریباً 8 سے 9 ملین بیل اپنی کم کر چکے ہیں اتنے سالوں میں۔ ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر رہے۔ ہم جہاں 24 لاکھ ٹن ڈی اے پی استعمال کرتے تھے وہاں اس سال ہم 13 لاکھ ٹن پہ بھی نہیں پہنچ سکے۔ اگر ہم بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کریں گے، فاسفورس کھادوں کا استعمال نہیں کریں گے، فاسفورس کھادوں میں آتی ہے نیٹروفاس، ڈی اے پی اور ایس ایس پی، اگر اس کا استعمال کم ہوگا تو اتنی ہی پیداوار میں کمی آئے گی۔ پھر ظلم یہ ہے کہ صرف کاشتکار کے ساتھ نہیں، اینڈ کنزیومر کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ہم سے گندم لی گئی 1900-2000 روپے میں، آج وہ اینڈ کنزیومر جو ایک غریب آدمی ہے وہی گندم 4000-4200 میں خرید کر رہا ہے۔ تو حکومت کہاں ہے آج؟ کیا حکومت کی گرفت صرف کاشتکار کے اوپر ہے؟ کیا حکومت صرف کاشتکار کے گلے میں پھندا ڈال سکتی ہے؟ پچھلے سال ہم نے گنا بیچا، جب گنے کا ریٹ شروع ہوا تو 120 روپے چینی کا ریٹ تھا اور گنے کا ریٹ تھا 425 روپے۔ اس دفعہ جب گنے کا ریٹ شروع ہوا 400 روپے گنے کا ریٹ تھا اور چینی کا ریٹ 200 روپے تھا۔ یہ ہے 2025 کا سال۔ اب اگر آلو کے کاشتکار کو لیں، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے جذبات کی شدت میں میڈیا تک نہیں پہنچا سکتا کہ جس نے 2.5 سے 3 لاکھ روپے ایکڑ پہ خرچ کیا، ٹھیکہ الگ ہے اور اس کو ریکوری ہو رہی ہے 70,000، 80,000، 1 لاکھ روپیہ،
وہ کیا کرے گا اپنے بچوں کے لیے؟ کیا وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے گا؟ کیا وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے گا؟ کیا وہ بچوں کا علاج کر سکے گا؟ حتیٰ کہ جہاں تک ہو گئے کہ ریٹ نہ ملنے کے وقت گندم میں، کپاس میں، آلو میں ان کے خواب بھی چکنا چور ہو گئے۔ جس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی، ہاتھ پیلے کرنے تھے، اس نے ڈیٹ کینسل کر دی۔ کیا وجہ؟ وہ یہ آج محسوس کر رہا ہے کاشتکار 2025 میں کہ مجھے پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ آج کاشتکار کی یہ فیلنگ ہے کہ اسے لگتا یہ ہے کہ یہ حکومت میرے ساتھ نہیں ہے، یہ حکومت مافیا کے ساتھ ہے۔ حکومت کا کیا جاتا کہ اگر کاشتکار کو گندم کا ریٹ اچھا ملتا، آج اسی ریٹ پہ گندم اینڈ کنزیومر بھی خرید کر جس ریٹ پہ آج خرید کر رہا ہے تو ہوتا کیا؟ آپ کی زراعت بہتر ہوتی، کاشتکار اگلی فصلوں پہ خرچ کرتا۔ خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، جو کاشتکار کے پاس پیسہ آتا ہے وہ پاکستان میں خرچ ہوتا ہے، جو مافیا کے پاس پیسہ جاتا ہے وہ بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ کیونکہ کاشتکار تو محب وطن ہے، کاشتکار سے بڑا محب وطن کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ کاشتکار اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک پہ منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، سیر و سیاحت ادھر کو اس کی۔ اور ہمارے فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ اولادیں باہر، جائیدادیں باہر، تعلیم باہر، صحت باہر، ایمان تک باہر ہے ان کا۔ یہ ان کی اور ہماری سوچ میں فرق ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں، فوڈ سیکورٹی کے لیے سوچتے ہیں۔ آج حکومت خوشیاں منا رہی ہے کہ ہم نے گندم کاشت کروا لی، ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم نے گندم کاشت کی ہے، صرف خدا کے خوف سے کاشت کی ہے۔ رزق دینے والا میرے رب کی ذات ہے، کسان نیب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ ہمیں وہی خوف تھا کہ رزق میرے رب نے دینا ہے، ہم اس کے نیب ہیں، اس کا ہاتھ پٹائے، ہم اپنی اس کی مخلوق کے لیے خوراک پیدا کریں، نفع نقصان دیکھے بغیر یہ سارا کام ہم نے کیا ہے۔ آج کسان بہت پریشان ہے۔ میں حلفاً کہتا ہوں، میں کسان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں پہنچا سکتا آپ تک، میں اس کے جذبات کی شدت آپ تک نہیں پہنچا سکتا۔ جب وہ منڈی جاتا ہے، جس بوری کا ریٹ اس کو 8 سے 10 ہزار روپے ملتا تھا، جب آج اس کو 1500 روپے ملتا ہے، یقین کر لے اسے لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے اگلی فصل پہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنی فصل سے بھی عشق کرتا ہے۔ جیسے وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، ویسے اپنی فصل کی پرورش کرتا ہے۔ اگر اس کی فصل پیاسی ہو، اسے نیند نہیں آتی، اسے یوریا کی، نائٹروجن کی، فاسفورس کی، پوٹاش کی کمی ہو، تو وہ اس کے جو جذبات ہیں اس وقت اسے کوئی چیز بیچنی پڑے، وہ زیور بیچے، جانور بیچے، درخت بیچے، زمین بیچے، وہ بیچ کے اس فصل کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس میں وہ ڈالتا ہے ہر چیز۔ کس کے لیے؟ آپ کی فوڈ سیکورٹی کے لیے۔